اللہ کے رسول کو نیند میں یا آرام میں کسی قسم کا خلل نہ پڑے، اسی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول کی جیسے ہی آنکھیں کھولے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں، دیکھنے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرہ کو دیکھ کر کہنے لگا کیا ہوا؟ اے ابوبکر صدیق آپ کو کیا ہوا؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. فرماتے ہیں جب ہجرت کے وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میرے دادا جب اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے تو گھر میں جو رقم تھے 6000 رقم وہ لی، 5000 یا 6000 درہم ان کو ساتھ لے کر چلے کہ اللہ کے رسول کی کہیں پریشانی کا باعث نہ بنے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور کی ساتھی اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ کے رسول کی غار کی ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور تقریباً مکے سے 10 کلومیٹر دور ہے، 10 میل دور ہے، ایک پہاڑ، اسی کے اندر ایک غار جس کا نام غار ثور ہے۔ اتنی جگہ تھی اس کی کھڑے ہو کر جانے کی جگہ نہیں تھی، بیٹھ کر نہیں جانے کی راستہ تھی، بلکہ لیٹ کر جانے کا راستہ تھی۔ اور اس وقت میں کچی جگہ ہونے کی وجہ سے کہ پاؤں چھپ جاتے تھے اور ان کے پیچھے بڑے بڑے خفیہ تلاش کرنے والے اور لوگوں کو ان لوگوں نے بلایا، ان سے بھی مدد لی کہ جو بھی لوگ ان کو زندہ یا مردہ گرفتار کر لے تو ان کو اتنے سارے انعام ملیں گے۔ لاکھوں درہم کی انعام کر چکے، اعلان کر چکے ان لوگوں نے، کافرین مکہ اور مشرکین مکہ نے۔ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پنجہ کی بل چلتے ہوئے غار ثور تک پہنچے۔ پھر صدیق اکبر بھی، جہاں اللہ کے رسول چلتے چلتے تھک گئے، حضرت صدیق اکبر نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر اس غار کے پاس لے گئے۔ میرے دوستو پھر غار کے اندر خود جا کر اس کو پہلے صاف کیا، سارے سوراخیں بند کی، اور ایک سوراخ باقی تھے، کچھ سامان نہیں تھا، اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے وہ اپنا پاؤں رکھ کر جو ہے اس کو سوراخ کو بند کر دی ہے۔ اور اتنے ہی دیر میں تھوڑی سی وقت کے اندر کہ وہاں مکڑی نے جالے بنا دی اور کافر وہاں تک پہنچے۔ پھر اس کی بعد جنگلی کبوتروں نے انڈا بھی دے دی، انڈے بچے کرنے لگے۔ یہ کہنے لگا اس غار تک جب آ کر پہنچے، صدیق اکبر نے کہنے لگا یا رسول اللہ ہم تو دو ہیں، اگر غار کی طرف کو دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، ہمیں پالیں گے وہ لوگ۔ اور ہر قسم کی لوگ ان لوگوں نے تلاش کے لیے چاروں طرف بیچ دی ہے۔ اور اپنی جگہ پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دی۔ جب دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہاں اللہ کے رسول ان کو محاصرہ کر کے رکھے ہیں، ان کی شکل کی طرف مٹی میں اللہ کے رسول محاصرہ کو توڑ کر غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غار ثور کی ساتھی، غار کی ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سانپ نے کاٹ دی، اسی سوراخ میں سے ایک سانپ نے کاٹ دی، ان کی آنکھ سے آنسو بہتے رہے، لیکن اللہ کے رسول کو نہیں اٹھائے کہ اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زانوں پر سر رکھ کے سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول کو نیند میں یا آرام میں کسی قسم کا خلل نہ پڑے، اسی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول کی جیسے ہی آنکھیں کھولے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں، دیکھنے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرہ کو دیکھ کر کہنے لگا کیا ہوا؟ اے ابوبکر صدیق آپ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگا ایک سانپ تھی، اس نے ڈنک مارا
اور پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دھیان سے لعاب نکال کر وہاں پر لگا دی، وہ زہر اسی وقت میں زائل ہو گئے، ختم ہو گئی، اللہ نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ تو میرے دوستوں یہ سارے باتیں ہمارے یوٹیوب میں بیان ہو چکے ہیں۔ آج میرے مقصد میرے دوستوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زہد اور وہ ان کی ہجرت کہ مال سے جو بے رغبتی تھے، دنیا سے جو بے رغبت تھے، وہ لوگ آخرت کی طرف اتنی مائل تھی، اتنی رغبت تھی ان لوگوں کی۔ توفانی مسلموں والحقنی بالصالحین، اے میرے رب تو ہمیں موت کر تو مسلمان اور ہمیں پھر حشر نشر صالحین کی ساتھ میں فرما۔ جو کتنے بڑی صالح، کتنے بڑی تقوی والے، کتنے بڑی اللہ والے، جن کی صداقت اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی تصدیق حضرت صدیق اکبر نے کی ہے، اور اللہ نے ان کی تصدیق فرما دی ہے اور ان کو صدیق فرما دی ہے۔ میرے دوستوں تو پھر اسما کہتے ہیں، ان کی والد محترم ابو قحافہ آتے ہیں، کیا ابو بکر نے کچھ چھوڑ کے گیا تمہارے لیے پیچھے اپنے لیے؟ تو ان کی بیٹی جلدی جلدی ایک تھیلی کے اندر بہت سارے کنکریاں پتھریں اٹھا کر تھیلی کے اندر بھر کر جو ہے نا اسی طاق میں رکھا تھا جہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خزانہ وغیرہ رکھتے تھے۔ بولا ہاں دادا جان، کیونکہ وہ نبینا تھے، اسی جگہ پر جب ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد بولا ہاں یہ رکھے گیا؟ بولے جی دادا جان یہ رکھے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ بولا ہاں کچھ تو چھوڑ کے گئے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی وقت میں بھی اپنے سارے مال لے کر اللہ کی رسول کے ساتھ میں روانہ ہو گئے میرے دوستوں۔ اور پھر موت کی وقت میں بھی کیا تھی؟ ایک اونٹنی، نہ ایک اونٹنی تھا اور ایک چادر جو 1.25 روپیہ 1.25 درہم جس کی قیمت تھی، وہ بھی بیت المال میں جمع کرا دی، وہ بھی بیت المال میں جمع کرا دی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پوچھے کہ بھائی کتنی بیت المال سے جب سے حضرت صدیق اکبر نے کی خلافت کی دور میں کتنی رقم بیت المال سے لی ہے، تو کہنے لگا 5000 درہم یا 6000 درہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے خرچہ کی ہے، ان کے لیے جو وظیفہ مقرر کی ہے، تو کہا کہ میری فلاں جگہ ہے اور اس کو بیچ کر وہ مال لوٹا دے رہا ہے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگا، ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ، آپ نے اتنی مشقت والی کام کی ہے کہ آپ کی بات آنے والے لوگوں کے لیے آپ نے بہت ہی مشکل کر دی۔ آپ کی جیسے بے رغبت دنیا سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے، جتنی بے رغبت آپ دنیا سے تھے، جتنی بے رغبت آپ دنیا کی مال و متاع سے تھے، صرف آپ کی آخرت کی فکر کرنے والوں میں سے آپ جو تھے، آپ کی زہد و تقوی، اس کی مقابلہ اس کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں کر سکتے، آپ کی بات آنے والے بھی کوئی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تم پر رحم فرمائے۔